دیکھو بھائی، فرمایا گیا کہ جب اللہ تعالیٰ کا حکم آ جائے نا لڑنے کا تو خاموش نہیں بیٹھنا چاہیے، لڑائی کرنی چاہیے۔ دیکھو حضرت آدم علیہ السلام کے دو بیٹے تھے، قابیل اور حابیل۔ دو بیٹے تھے، قابیل اور حابیل۔ قابیل نے حابیل کو قتل کرنے کے لیے ہاتھ اٹھایا، حابیل نے ہاتھ نہ اٹھایا تو قتل ہو گیا، تو قتل ہو گیا۔ تو جو قتال نہ کرے تو پھر اس کے ساتھ ایسے ہی ہوتا ہے۔ یہ تو ربط ہو گیا اس بات کا کرنا چاہیے۔ اب صورت واقعہ یہ ہوئی تھی کہ حضرت آدم علیہ السلام کے دو بیٹے حابیل اور قابیل دونوں اس بات کی لالچ رکھتے تھے کہ ہماری ایک لڑکی سے شادی ہو، ہماری ایک لڑکی سے شادی ہو۔ دیکھو شروع کے اندر جس وقت حضرت آدم اور حضرت حوا تھے نا، تو ان کے جو بیٹے اور بیٹیاں ہوئیں وہ آپس میں سگے بہن بھائی تھے۔ چونکہ مخلوق کو آگے چلانا تھا تو اس وقت ایک بھائی کی سگی بہن کے ساتھ شادی چونکہ مجبوری تھی، جائز تھی۔ پھر جب یہ شادیاں ہو گئیں اس کے بعد ان کے بچے ہوئے، اب یہ تو کزن بن گئے نا، اس لحاظ سے مسئلہ ہو گیا۔ اب ایک لڑکی جو اللہ تعالیٰ حابیل کو دینا چاہتے تھے، قابیل نے کہا میں بھی اس لڑکی سے شادی کرنا چاہتا ہوں۔ حضرت آدم علیہ السلام نے کہا ٹھیک ہے، پھر اس طرح کرتے ہیں کہ تم دونوں قربانی کرو، تم دونوں، کیونکہ حضرت آدم علیہ السلام یہ سمجھتے تھے کہ حابیل جو ہے یہ متقی پرہیزگار ہے، اتنا متقی پرہیزگار قابیل نہیں، تو کہا کہ قربانی کرو۔ اور اس وقت قربانی کا طریقہ یہ ہوتا تھا کہ جو بندہ کوئی قربانی کرتا آسمان کی طرف سے آگ آتی، جس کی قربانی کو آگ کھا جاتی اس کی قربانی قبول، جس کی قربانی کو آگ نہ کھاتی اس کی قربانی قبول نہ ہوتی۔ آدم علیہ السلام نے کہا قربانی کرو، دونوں نے قربانی کی۔ حابیل کی قربانی کو آگ نے کھا لیا، قابیل کی قربانی کو آگ نے کھایا نہ۔ تو آدم علیہ السلام نے کہا اللہ تعالیٰ کی طرف سے فیصلہ ہو گیا، اب شادی حابیل کی کروں گا اس کے ساتھ۔ قابیل کو آیا غصہ، اس نے کہا میں اب اس کو کیا کروں گا، قتل کروں گا۔ اور پھر اس نے حابیل کو قتل کر دیا، اور یہ پہلا قتل تھا جو اس زمین پر ہوا جو ایک بھائی نے اپنے بھائی کا کیا۔ اس سے پہلے کوئی بندہ ابھی مرا نہیں تھا۔ اب قابیل کو یہ سمجھ نہ آئی کہ میں کیا کروں، اس لاش کو کہاں چھپاؤں۔ تو اللہ تعالیٰ نے ایک کوا بھیجا
ایک اور کوا مر گیا ہوا تھا، دوسرا کوا آیا، اس نے اپنے وہ جو اس کے کیا ہوتے ہیں پاؤں، اس سے زمین کو کریدا، گڑا نکالا، کبے کو چونچ سے پکڑ کے اس نے اور اس پر مٹی ڈال دی۔ اب قابیل کو سمجھ آ گئی کہ بھائی اس طرح مردے کو دفن کرنا ہے، پہلے اس کو نہیں پتا تھا، ٹھیک ہے؟ تو گویا کہ وہ اتنا بھی نہیں جانتا تھا کہ جو کوئی بندہ مرتا ہے اس کے ساتھ کرنا چلا ہے۔ تو اس پر یہ ساری آیات جو ہے وہ نازل ہوئی ہیں۔ اب ان کا ترجمہ کر لو اور مردوں کے اوپر خبر آدم کے بیٹوں کی ٹھیک ٹھیک جب قربانی کی، دونوں نے قربانی بس قبول ہو گئی، ایک ہی قربانی ان میں سے اور نہ قبول ہوئی دوسرے کی، کہا البتہ میں تجھے قتل کروں گا، کہا انما یتقبل اللہ من المتقین، کہا سوائے اس کے نہیں، قبول کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس کو پرہیزگاروں سے۔ لئن بسطت الی یدک، اس نے کہا اگر تو ہاتھ چلائے گا میری طرف تاکہ تو مجھے قتل کرے، حابیل نے کہا ما انا بباسط یدی الیک لیقتلک، قابیل نے کہا میں تیرے مارا گا، اس نے کہا اگر تو میری طرف آئے گا مارنے کے لیے، میں نہیں ہوں کہ ہاتھ چلاؤں تیری طرف تاکہ میں تجھے قتل کروں، انی اخاف اللہ رب العالمین، بے شک میں ڈرتا ہوں اللہ سے جو رب ہے جہانوں کا، انی اريد ان تبوء باسمي واسمك فتكون من اصحاب النار وذلك جزاء الظالمین، میں چاہتا ہوں کہ پڑھے میرا گناہ بھی اور تیرا گناہ، یعنی مجھے قتل کرنے کا گناہ، یہ میرا گناہ ہو گیا، تو جڑے باقی کو گناہ کیتے نہ انج وہ بھی انہاں دا وبال تیرے اوتے پوے، اور تو ہو جائے آگ والوں میں سے، وذالک جزاء الظالمین، اور یہ سزا ہے ظالموں کی۔ دوسرا معنی یہ بھی ہے بے اسمی میرا گناہ، اگر مجھ سے کوئی غلطیاں ہو گئی ہیں نا تو مجھے مارے گا تو میں ہو جاؤں گا قتل، تو جس کو قتل کیا جائے وہ کیا بن جاتا ہے؟ شہید، شہید کے گناہ معاف ہوتے ہیں، تو جب میں شہید ہوگا تو میرے گناہ تو معاف ہو جائیں گے اگر کوئی چھوٹے موٹے ہیں، اور ان گناہوں کا وبال بھی تیرے اوپر پڑے گا۔ فَطَوَّعَتْ لَهُ نَفْسُهُ، بس آمادہ کیا اس کو اس کے جی نے اپنے بھائی کو قتل کرنے پر۔ دیکھو قرآن کا انداز یہ بتاتا ہے کہ جب حابیل نے قابیل سے یہ کہا نا کہ میں تیری طرف ہاتھ نہیں چلاؤں گا، تجھے ڈبل گناہ بھی ہوگا، ایک دفعہ تو شاید وہ رک گیا کہ کم بڑا کرنا ہے، کم کرنا نہیں، لیکن پھر غصہ ٹھنڈا نہ ہو، کیونکہ قرآن کہتا ہے بس، یعنی پھر آمادہ کیا، تو پھر دوسری دفعہ آمادہ کرنا ہو گیا نا، پہلے بھی وہ قتل کیا آمادہ تھا، درمیان میں رک گیا۔ یہ تفسیر کی ہے حضرت قاضی صاحب رحمۃ اللہ علیہ، بس آمادہ کیا اس کو اس کے جی نے اپنے بھائی کے قتل پر، بس اس نے اس کو قتل کر دیا، بس ہو گیا وہ نقصان والوں میں سے، بس بھیجا اللہ تعالیٰ نے ایک کپڑے کو کوریتا تھا زمین کو تاکہ دکھائے اس کو کہ کیسے وہ چھپائے اپنے بھائی کی لاش کو، کہا اے کاش میں عاجز ہو گیا اس کپڑے سے بھی کہ میں ہوتا بھی سب اس کپڑے کے، بس میں چھپا لیتا ناز اپنے بھائی کی، بس ہو گیا وہ پچھتانے والوں میں سے، من عجز ذالک، اسی وجہ سے لکھا آپ نے بنی اسرائیل پر کہ جو کوئی قتل کرے کسی آدمی کو بغیر کسی کے قتل کرنے کے، کسی آدمی کو کسی قتل کرنے کے بغیر قتل کرے یا فساد کرے زمین میں، بس گویا کہ اس نے سارے لوگوں کا قتل کیا۔ ایک بندے کو قتل کرنا سارے بندے کو قتل کرنا بنتا ہے، کیونکہ فساد بھی ہو گیا زمین کے اندر۔ وَمَنْ أَحْيَاهَا فَكَأَنَّمَا أَحْيَا النَّاسَ، اور جو کوئی زندگی دے ایک بندے کو
تو گویا کہ اس نے سارے لوگوں کی جان بچائی. زندگی دینے کا مطلب یہاں پر یہ نہیں ہے کہ اس کے موت کا وقت آ گیا تھا کہ اس نے فرشتے کو واپس بھیج دیا. مطلب یہ ہے کہ ایک بندہ اس کا ایکسیڈنٹ ہو گیا, خون نکلنے لگا, جلدی جلدی پٹی باندھی, ڈاکٹر کے پاس لے گیا, زیادہ خون نہیں نکلا, اس کی جان بچ گئی. یہ اچھا کام ہے. یا کسی کو خون کی ضرورت تھی, خون دے کے اس کی جان بچا لی. یا اس کا کوئی دشمن تھا, اس کو قتل کرنے لگا تھا, اس کو پتہ چل گیا, اس لیے کہ اپنی حفاظت کر لی. یہ ہے کسی کو زندگی دینا. اچھا جی, وَلَقَدْ جَاءَهُمْ رُسُلُنَا بِالْبَيِّنَاتِ, اور البتہ تحقیق آئے ان کے پاس ہمارے رسول واضح دلائل لے کر. ثُمَّ إِنَّ كَثِيرًا مِّنْهُمْ بَعْدَ ذَلِكَ فِي الْأَرْضِ لَمُسْرِفُونَ, پھر بے شک بہت سارے ان میں سے بعد اس کے زمین میں البتہ حد سے بڑھتے ہیں. إِنَّمَا جَزَاءُ الَّذِينَ, سوائے اس کی سزا ان لوگوں کی جو ڈرتے ہیں اللہ کی, جو جھگڑتے ہیں اللہ کے اور اس کے رسول کے ساتھ اور کوشش کرتے ہیں زمین میں فساد کرنے کی. یہ کہ ان کو قتل کیا جائے یا ان کو سوئی دی جائے یا کاٹے جائیں, ان کے ہاتھ اور پاؤں مخالف جاؤں سے, مخالف جہنم سے یا دور کیا جائے زمین سے. یہ ان کی سزا ہے دنیا میں, اور آخرت میں ان کے لیے بڑا عذاب ہے. مگر وہ لوگ جنہوں نے توبہ کی اس سے پہلے کہ تم ان پر قادر آؤ, اور جان لو کہ اللہ تعالیٰ بخشنے والا مہربان ہے. دیکھو بھائی, اس آیت کی تفسیر سمجھ لو. اگر کسی نے ڈاکہ مارنے کا ارادہ کیا, لوگوں کو ڈرایا, دھمکایا, لیکن کسی بندے کو مارنے سے پہلے اور مار لینے سے پہلے وہ بندہ پکڑا جائے, تو یہ جو ہے نا او ينفو من الارض, دور کر دیے جائیں زمین سے, تو یہ حکم نفی من الارض یعنی ہم سے دائم ہمیشہ کے لیے اس کو حبس میں رکھنا جب تک کہ وہ توبہ نہ کر لے. اس کا یہ حکم. اگر مال پایا گیا یعنی ڈاکہ مارا, قتل نفس نہیں کیا, اور مال اتنا ہے کہ سب پر تقسیم کرنے سے ہر ایک کو جتنا چوری کا مال ہونا چاہیے اس مال کے برابر ملے, تو ایک ہاتھ اور ایک پاؤں, اگر دایاں ہاتھ ہو تو بایاں پاؤں, بایاں ہاتھ ہو تو دایاں پاؤں مخالف جانب سے کاٹا جائے. اور اگر مال بھی پایا گیا, بندے کو قتل بھی کیا, یعنی قتل نفس بھی پایا گیا, مال بھی پایا گیا, تو قتل کیے جائیں گے. قتل, لیکن اگر مقتول کے وارث معاف کر دیں تو مقتول کے وارثوں کے معاف کرنے سے یہ سزا معاف نہیں ہوئی. اس سے پہلے آپ پڑھ چکے ہو کہ اگر کہیں کسی کا بندہ مارا جائے تو مقتول کے وارث معاف کر دے تو معاف ہو جائے گا. وہ تھا کسی کا بندہ ویسے مارنا, یہاں پر فتنہ ڈالنا, ڈاکہ بھی مارے ہیں, چوری کی ہے, بندہ بھی مارے ہیں, ٹھیک ہے, یہ تو فتنہ پاتا نا پورا. اس واسطے کر کے بس سمجھا بھی نا کہ اگر وارث معاف بھی کرتے تو معاف نہیں ہوگا. اور اگر نفس کا قتل اور مال کا لینا دونوں پائے گئے تو
قتل اور سولی دونوں کام کرے یا کوئی ایک ان میں سے کر لے، سولی پہ چڑھا کے قتل کرے یا ویسے قتل کر لے، یہ بات ہوگی مکمل قرآن مجید